ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے سے ہی بتا رہے تھے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اگر وہ بند ہوتی ہے تو نہ صرف ایران، نہ صرف سعودی عرب، نہ صرف قطر، کویت، بحرین، نہ صرف چین، نہ صرف پاکستان، تمام دنیا پر اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اور سر وہ امپیکٹ آنا شروع ہو بھی گیا ہے۔ پاکستان میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی ایفیکٹ ہونا تھا یا اس سے آگے اور بھی داستان باقی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہرموز بند ہونے کا اثر ہے وہ جو آپ کو پاکستان میں نظر آیا ہے، یہ اس کا ڈائریکٹ اثر نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم نے تو پاکستان میں جب بھی عالمی منڈیوں میں قیمتیں گرتی ہیں تو حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے تو 45 دن پہلے کے سودے کر رکھے ہیں۔ تو ابھی جو آپ کو تیل مل رہا ہے یہ تو حکومت نے 45 دن پہلے خریدا تھا، اور پہلے 45 دن پہلے تو یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور 45 دن پہلے تو یہ اسٹریٹ آف ہرموز بند بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی درست نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پھر آئی ایم ایف کے کہنے پر اتنی پرائسز میں اضافہ کر رہی ہے، اور دوسرا اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے عوام کو، تو ڈاکٹر صاحب یہی بتایا گیا نا کہ آبنائے ہرمز چونکہ بند ہو گیا ہے، ہماری تیل کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہوئی ہے، اس وجہ سے 55 روپے کا اضافہ یہ تو ناگزیر ہو چکا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتے بعد دوبارہ سے قیمتیں ریوائز ہونی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس موجود ہوتا، یا 15 روپے 20 روپے فی الحال اضافہ کر دیا جاتا، اس کے بعد مارکیٹ دیکھتے ہوئے اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا؟ دیکھیے، یہ تیل جو اس وقت ہمیں 2-3 دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت 28 دن کا سٹاک جو ہے وہ پیٹرول کا پڑا ہے۔ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو تیل خریدتی ہے عالمی منڈی سے وہ 45 دن خریدتے ہیں، 45 دن کا اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم۔ یہ تیل جو ہے یہ لگ بھگ $60 فی بیرل کا خریدا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 105 روپے فی لیٹر کی قیمت پڑ رہی ہے حکومت کو۔ تو یہ 105 روپے کا جو تیل جو حکومت نے خریدا ہوا ہے یہ اب ہمیں بیچا جا رہا ہے کوئی 321 روپے فی لیٹر۔ تو بیچ میں رہ جاتا ہے کہیں 200 یا 216 روپے کا جو فرق ہے، وہ گننا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو ابھی سے یہ بات کر لینا کہ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں حکومت مجبور ہو گئی تھی کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دے، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ تیل 45 دن پرانا ہے، یہ سودا 45 دن پرانا ہے، اور 45 دن پرانا $60 کا ریٹ تھا، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 105 روپے فی لیٹر۔ تو اس میں حکومتی ٹیکسز ہیں، اس میں کچھ ڈیلرز کی کمیشن ہے، اس میں کوئی پیٹرول پمپ والوں کا مارجن ہوگا، لیکن اس میں تقریباً 113 ارب روپیہ بنایا جائے گا جو حکومت کے خزانے میں جائے گا، اور وہ بوجھ پڑے گا آپ پہ، میرے پہ، موٹر سائیکل والے چلانے پہ۔ اور خاص طور پہ آپ سوچئے کہ جو بہت ہی غریب پاکستانی ہے، جس کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے، جس کے پاس نہ گاڑی ہے، اس کو روٹی کی شکل میں یہ نظر آئے گا جو ابھی حکومت نے جو پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھایا، اس کو بس کے ٹکٹ میں یہ چیز نظر آئے گی، اس کو سبزی کی ریٹ میں یہ چیز نظر آئے گی۔ تو اس کا ابھی ڈائریکٹ تعلق کوئی اسٹریٹ آف ہرموز سے نہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ویسے تو ایران نے جو میزائل فائر کیے وہ اپنے ہمسایہ ملکوں پر کیے، پاکستان پہ تو نہیں کیا، لیکن پاکستانی حکومت نے پیٹرول بم جو ہے عوام پر گرا دیا ہے۔ سر اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ ہم پچھلے، آپ کو پتہ طویل عرصے سے کبھی ہماری معیشت آئی سی یو میں ہوتی تھی، کبھی سٹیبل ہو جاتی تھی، کبھی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتے تھے، کبھی ڈیفالٹ سے بھی ہٹ جاتے تھے۔ تو ابھی تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم معاشی استحکام ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اب 55 روپے فی لیٹر اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ ہماری معیشت پر کیا پڑے گا، ہماری مہنگائی پر کیا پڑے گا، غریب عوام پر کیا پڑے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ جو ہے ماہانہ کوئی 50,000 70,000 کے درمیان ہے، تو آپ سوچئے کہ 5 سے 9,000 روپے کی آپ کی قوت خرید جو ہے وہ فوراً ہی کم ہو گئی۔ اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل رکھتے ہیں، تو تقریباً 300 سے 400 روپے فی ٹینک آپ کے اوپر اضافی جو ہے اس کو ٹیکس سمجھ لیں یا اضافی خرچہ سمجھ لیجیے،
اگر کار ہے چھوٹی موٹی سی کار ہے تو ایک دفعہ آپ کو کوئی 3,500 سے 5-6 ہزار روپے کا ایک نیا ٹیکہ جو ہے وہ لگے گا. بجلی کی قیمت میں لگ بھگ 2 سے 2.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا. آٹے کی قیمت جو ہے اس میں تقریباً 8 سے 10% ٹرانسپورٹیشن گنی جاتی ہے, یعنی کہ یہ ڈیزل اور پیٹرول کا خرچہ وہ تقریباً 8 سے 10% اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سبزیاں جو گاؤں جو دیہات سے آ رہی ہیں, جو فارم سے آ رہی ہیں شہر کی طرف, ان میں 8 سے 10% جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ جو ہے وہ اضافی ہو جائے گی. تو آپ سمجھیے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ لگ بھگ 8 سے 10,000 روپیہ اس میں کٹوتی آ گئی ہے, وہ کم کرتی گئی. تو ڈاکٹر صاحب, آبدائے ہرمز کے بند ہونے کو بیس بنا کر یہ سارا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولی مصنوعات پر. آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ تو ابھی تو پاکستان نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, اور اگر اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی معیشت پر پڑتا ہے تو پھر سر صورتحال کیا ہوگی؟ کیا یہ 55 والا فگر رہے گا, یہ 100+ ہو جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ $60 کا بیرل جو ہے وہ $90 پہ چلا گیا ہے, اور اس لیے اس نے 55 روپے ریٹ جو ہے بڑھا دیا. حکومت کی طرف سے مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے اوپر بڑا احسان کیا ہے, کیونکہ انہوں نے صرف 55 روپے بڑھایا ہے. اصولی طور پہ ان کو 110 روپے بڑھانا چاہیے تھا, جو حال عالمی منڈیوں میں ہے. اگر یہ 90 سے 100 پہ جاتا ہے, 100 سے 110 پہ جاتا ہے, تو پھر ہم کہیں آپ سوچئے کہ 400 روپے فی لیٹر کی بات کریں گے. مجھے ذاتی طور پہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنی بھی دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو انوالوڈ ہیں, چاہے وہ تیل پروڈیوس کر رہی ہیں جس میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, عراق ہے, ایران اٹ سیلف ہے, ان سب کا تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند رہتی ہے تو ان سب کی آمدن بند ہو جاتی ہے. دوسری طرف جو وصول کرنے والے ہیں ان میں بڑی طاقتیں ہیں, ان میں چین ہے, ان میں جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے. ان سب ممالک کی کوشش ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہرموز زیادہ دیر تک بند نہ رہے. تو میرا ذاتی, اگر آپ اسپیکولیشن سمجھیں, قیاس سرائی سمجھیے, تو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز بند ہونے کے چانسز بہت کم ہیں.